ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بے نظیر بھٹو کے قاتل جہنم رسید ہو چکے ہیں، وفاق سے فنڈز پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے، نیب انکوائری کا علم نہیں، پی ٹی آئی کو چاہیے اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ محترمہ کے جو قاتل تھے ان کو کیا گیا، وہ جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے، پوری پارٹی نے، فنڈز کا ہمیشہ ایشو ہوتا ہے، جو ہمارا حصہ ہوتا ہے NFC کا، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وفاق اپنی کلیکشنز پوری کر نہیں سکتا ہے، جب کلیکشن نہیں کرتے ہے تو صوبوں کو جو وعدہ کیا ہوتا ہے وہ کم ملتے ہیں۔ یہ بات ہماری چلتی رہتی ہے اس سلسلے میں، لیکن ایسی کوئی خاص ایشو نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نیب کوئی انکوائریاں کر رہی، میرے علم میں نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ آف پنجاب عاملہ کے اگر جیل سے منتقل کیا جائے، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، آپ کی سنتا رہتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال اس میں کوئی حقیقت ہے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے صرف ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست نہ کریں، ایک اپوزیشن کا رول ادا کریں۔ تو سخت مذمت کرتا ہوں، خاص طور پہ جو ملک کو بدنام کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی، اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کھوکھلی دھمکیاں جو دے رہے ہیں، تو اس کی۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے نون لیگ کا وفد سندھ پہنچ گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو کسی اور کو دستیاب نہیں۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے، پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں یا نہیں یہ ان کا فیصلہ ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور باقی اتحادیوں کے ووٹ سے ہی اسپیکر بنا ہوں۔ خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں محترمہ صاحبہ کو۔ مقصد یہی ہے کہ ہم نے ملک میں جمہوریت کو کس طرح مستحکم کرنا ہے۔ ایک جو ساتھ ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا، ایک لمبی اننگ کھیلنے کا ارادہ ہے دونوں جماعتوں میں، جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کام کریں گے۔ عدالت اپنا کام کرتی ہے اور جیل مینول جو ہے، جو ان کو سہولیات ملنی چاہیے، پاکستان کی تاریخ میں جو ان کو سہولیات ملی ہیں وہ شاید ہی کبھی کسی کو ملی۔ اخبار میں کہہ دینا یا میڈیا میں کہہ دینا بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنے کے لیے ایک ہے دفتر اویلیبل نا نیشنل، جب وہ آنا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھے، جو بھی ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے تھرو ڈائیلاگ جو ہے وہ ریزالو کریں۔ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کا شروع سے یہ رویہ رہا ہے، اگر وہ حکومت میں ہے تو اپوزیشن، اور اگر اپوزیشن میں ہے حکومت، سیاسی ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتے، برے الفاظ اور برے پیرائے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ کہ پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈی مارچ جاری، حکومت پاکستان کا برطانیہ کی سرزمین سے دی گئی دھمکیوں کا سخت نوٹس۔ ڈی مارچ بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج پہ جاری کیا گیا۔ سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ دفتر خارجہ نے زور دیا کہ برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پتہ چلا ہے پی ٹی آئی آفیشیل پیج سے بھی بریڈ فورڈ احتجاج کو ری ٹویٹ کیا گیا۔ برطانوی حکومت کو ڈی مارچ دیا، کارروائی کی توقع ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا برطانیہ سے کہا ہے اظہار رائے کی ایسی آزادی پر شٹ اپ کال دے۔ وزیر داخلہ نے برطانیہ سے کہا مقدمات میں مطلوب افراد کو پاکستان کے حوالے کریں۔ پتہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو مین پیج ہے اس سے بھی اسے ری ٹویٹ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ نے دباش دیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے، سمپل کلپ کی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ کچھ اور پہلوان بھی بیٹھے ہیں جو دن رات جو ہے وہ اتنی بکواس کرتے ہیں۔ یقیناً جو دباش دیا گیا ہے اس میں ساری چیز کو کور کیا گیا ہوگا۔ آپ کے ملک میں جو ہے یہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی، اظہار رائے کی آزادی، یہ جو مس یوز ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ توجہ دیں اور ان لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ شٹ اپ کال ہی دیں۔ انٹیریئر منسٹر صاحب بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں بھی لائی اور ان کو کہا کہ جن لوگوں کو ہمارے حوالے کرے۔ بالآخر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے یہ اب اپنا بٹھا رہا ہے اس کا پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تو ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے اور وہ اپنے ہی ایجنڈے پہ کام کرتے رہیں گے۔
بریڈ فورڈ مظاہرے میں جو ہوا، پی ٹی آئی ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، یہ بھی کہا مذاکرات جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے، جب بانی نے کہہ دیا ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے تو نہیں ہونے۔ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس جو بھی فیصلہ کریں ہم احترام کریں گے۔ تحریک انصاف اس قسم کی چیزوں کو نہ پروموٹ کرتی ہے، نہ اس قسم کی چیزوں کی کو اون کرتی ہے، اس قسم کی تھریٹس۔ مذاکرات جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے، میرے لیے گور صاحب قابل احترام ہیں، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی۔ میں بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے 4 تاریخ کی اور باقی بھی ٹویٹس ہیں، وہ میرے لیے جو ہے وہ فائنل ریفرنس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ان سے بات نہیں ہونی، کوئی مذاکرات نہیں تو نہیں ہو رہے۔ مذاکرات کے لیے اپروچ کوئی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ٹی ٹی اے پی میں ہمارے اتحادی اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں۔ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات کے ہونے یا نہ ہونے کا تو ہم ان کے ان فیصلوں کا احترام کریں گے۔ بھگوڑے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، حیران ہوں برطانیہ اپنی سرزمین کیسے استعمال ہونے دے۔ پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے کہا پی ٹی آئی نے انتشار پھیلانے کی سوچ میں کئی حدیں پار کی ہیں، برطانیہ سے کھلم کھلا اداروں اور ادارے کے سربراہ کو دھمکی دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے جلوس میں فیلڈ مارشل سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان قبول نہیں، قومی مذاکراتی کمیٹی کا پی ٹی آئی سے 2 ٹوک مذمت کا مطالبہ۔ فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر لکھا پی ٹی آئی مقررین کے انتخاب کا طریقہ کار بنائے، حساس حالات میں غیر سنجیدہ طرز عمل تباہ کن ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی پاکستان میں قیادت بھی بیان کی کھل کر مذمت کرے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان، دونوں ملکوں کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، معاشی تعاون، انفراسٹرکچر، عوامی رابطے اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مہمان صدر کی ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ میرے بھائی شیخ محمد بن زائد ال نہیان، آپ کے دورے سے نئے سال کے آغاز پر ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر کے دورے پر بیان۔ ایکس پر پیغام میں لکھا شیخ محمد بن زائد کو خوش آمدید کہنا باعث مسرت تھا، معزز مہمان کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت ہوئی، 2 طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان کو یو اے ای کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی قیادت میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، صدر یو اے ای کے پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر خصوصی استقبالیہ نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں مہمان صدر کی پاکستان آمد، استقبال، وزیر اعظم سے گلے ملنے کے مناظر شامل کیے گئے۔ بچوں کی جانب سے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو پھول پیش کرنے کے مناظر بھی نغمے کا حصہ ہیں۔ نغمے میں دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات، باہمی احترام اور تعاون کے مضبوط رشتے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے دن شعر و ادب کی خوشبو کے ساتھ ساتھ بچوں، خواتین، میڈیا اور ڈیجیٹل دور پر بھی سنجیدہ مکالمہ ہوا۔ ادب کے روایتی رنگوں کے ساتھ جدید موضوعات نے فکری فضا کو متحرک رکھا۔ مشاعرے میں شعراء کی کہکشاں نظر آئی۔ چاند نواب کی رپورٹ۔ عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز بھی آرٹس کونسل کراچی کتابوں کی خوشبو اور فکری نشستوں سے مہکتا رہا۔ اردو ادب پر سیشن ہوئے، فیض احمد فیض کی شخصیت اور شاعری سحر حاصل گفتگو ہوئی۔ اردو صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتی ہے، وہ بھی یہاں کے بہت زیادہ اویئرنیس حاصل کرتے ہیں، اور ایسی کانفرنس اور ایسے جو اقدام وہ اور مزید ہونے چاہیے۔ صبح سے اب یہ 22واں سیشن چل رہا ہے تو بہت ہی شاندار ہے، 18ویں کانفرنس ہے اور یہ دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہونے والی نشست میں وسیم بادامی، وسط اللہ خان، اویس توحید اور دیگر صحافیوں نے سوشل میڈیا کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ہمیں سوشل میڈیا کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ان رویوں کی پذیرائی کریں جو کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ آئیں کانٹینٹ کریٹ کریں، مثبت کانٹینٹ کریٹ کریں، اس میں مرچ مسالہ ڈالیں تاکہ وہ سیلیبل بھی ہو۔ یہ بالکل ڈویبل ہے۔ بشرا انصاری نے اپنی گفتگو کے ساتھ نغمہ سنا کر مداحوں کو محظوظ کیا۔ خدا دے واسطے جا جاوے تینو دل دتا دے دتا اللہ واسطے۔
टीवी के सफर के अनवान से नशिस्त में अदाकार यासिर हुसैन, मुनव्वर सईद और दीगर फनकारों ने ड्रामा और फिल्मों के अदवार पर मुकालमे किए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर हुआ। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात और दीगर बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला सुबह धुंध की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी है। मंगल से बुध के दरमियान कराची में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे आसिफ खान से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशनगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से बुध के दरमियान मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची को मुतासिर करेगा। 29 दिसंबर को बलूचिस्तान में बारिश का इम्कानात हैं, जबकि 30 दिसंबर को कराची में बारिश के इम्कानात हैं। कराची में बारिश के बाद जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में जो मौसम रहेगा वो दिन में खुश्क, रात में सर्द रहेगा। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जे हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। लाहौर और गिरदनवाह में सुबह सवेरे शदीद धुंध छाई हुई है। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे धुंध का सिलसिला बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धुंध से हद निगाह मुतासर है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है रोड यूज़र मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और धुंध का सिलसिला इसी तरह से बरकरार रहेगा। इस वक्त शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले तालिबे इल्म अवैस सुल्तान के भाई सुहेब सुल्तान का कहना है आज इंसाफ के लिए SSP ऑफिस आए हैं। मेरा भाई टीचर के शदीद दबाव के बायस खुदकुशी पर मजबूर हुआ। मजीद बता रहे हैं हसन हफीज। सुल्तान जिसने खुदकुशी की, उनके भाई हैं सोहेब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस मकसद के लिए आए हैं SSP ऑपरेशन। हम भी आए बैठे हैं और यूनिवर्सिटी वाले भी यहाँ पे आए हुए। हमारा मेन मकसद जो है वो है शफाफ तहकीकात और हमें इंसाफ चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? खुदकुशी नहीं, एक्चुअल ये मर्डर था। तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से टीचर्स को इतनी अनलिमिटेड पावर एक्सेस दी गई जिसकी वजह से वो स्टूडेंट के साथ इतना रूड बिहेव कर रहे थे। उनसे अभी किसी ने नहीं रब्ता किया। हमें उम्मीद थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैम मरियम जो है CM पंजाब, वो सबसे पहले नोटिस लेंगी, लेकिन अभी इतने दिन गुजरने के बाद भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई उनकी तरफ से नोटिस नहीं लिया गया। तो हमें लगता नहीं है कि वो नोटिस लेंगी। हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है किसी से। बहावलपुर के एक ही खानदान के 5 अफराद की मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाकत। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि 5 अफराद को नाहक मारा गया है। मारे जाने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बाबर खान। क्राइम के खात्मे की दावेदार CCD कैसा एक वाकया मंजर आम पर आया है कि बहावलपुर के जो रिहायशी हैं उस घराने के 5 अफराद एक ही घर के जो हैं उनको CCD ने मुबैना मुकाबले में मार दिया, जिसमें 3 सके भाई, एक उनका बहनोई और एक बहनोई का भाई था। इसमें 22 बच्चे यतीम हो गए हैं। हमारा सिर्फ झगड़ा था एक, उन्होंने हमें धमकी दी कि हम तुम्हारा खानदान खत्म कर देंगे। SHO था सजाद लगा रही, उसने भी हमारे साथ हरकत की। CCD ने रेड की, तीनों मेरे बेटे, मेरा दामाद उठाए। फुलरवान SP ने आके बयान दिया है जी, 5 काउंटर कर दिए। कपड़ों शॉपरों में डाल के बहुत ज्यादा उन पे जुल्म किए हुए थे। हमने ऐसे डब्बों में बंद करके
भेज दिया, हमने खुद अपना हाथों से खपन दिया। उन्होंने अदालतों तक पहुंचने ही नहीं दिया, कोई इस पे मुकदमा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जिंदगी में पहली दफा पकड़े गए यार, दोबारा वापस नहीं आए मुड़ के। वजीर आले सामने तो वो बना दी CCD, वो बनाई है जौन से के किराए के कातिल बना दिए उन्होंने, लोगों की गोदे उजाड़ दी, बच्चियां यतीम हो गए। दी जा रही हैं अम्मी को, ये देखे मारा भी है थप्पड़, अगर आपने आवाज उठाई तो आपका जो पीछे रह गया हम मार देंगे। ये CCD नहीं है, ये डकैत है। ये लोग माँ के बच्चे मार रहे पैसे ले लेके। छोटे भाई की तो उम्र अब 18 साल, घर से उठाए, सोने जेवर पैसे सब लूट लिए, कपड़ों तक नहीं छोड़े, और ये डकैतों को मार रहे, ये खुद डकैत है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।